اور اس کی 27ویں آیت، پیدائش پہلا باب 27ویں آیت لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ اپنی صورت پر پیدا کیا۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، خدا کی صورت پر۔ آمین۔ آگے میں اسے نہیں بھی پڑھنا چاہ رہا کیونکہ پھر زیادہ کھل جائے گا، میں یہیں تک رہنا چاہتا ہوں، پہلے حصے تک۔ کلیسیا، ایماندار بلیورز، خادم، خدمت والے اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ آیا کیا ہم خدا کے اس مقصد کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کے اس پلان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ نہ فرشتوں میں سے کسی کے لیے خدا نے یہ کہا کہ میں نے فرشتوں کو اپنی صورت پر پیدا کیا یا بنایا، بلکہ صرف اور صرف یہاں پر ہمیں ایک ہی بات ملتی ہے کہ لکھا ہے خدا نے کس کو، اور ہم سب کیا ہیں؟ انسان۔ اس سے مطلب ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اونچا طرف خدا۔ آمین۔ اور جب ان سب کا پیدا کرنے والا خدا ہے تو پھر ان کو روزی، روٹی، برکتیں، نعمتیں اور ہر وہ چیز جن کی ان کو ضرورت ہے ان کو مہیا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ آمین۔ اب جو سب سے جو بڑا حادثہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو، جس کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے، انسان کو اپنی صورت پر جس کو بنایا ہے، شیطان نہ لوسیفر نہ فرشتوں کے خلاف ہوا ہے، نہ جانوروں کے خلاف ہوا ہے، نہ پرندوں کے خلاف ہوا ہے، وہ صرف اصل خلاف کس کے ہوا ہے؟ جو خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے وہ اس کے خلاف ہو گیا، اور اس نے اس سے وہ کام کروایا جس سے اس کی شبیہ بگڑ گئی ہے، جس سے اس کی صورت بگڑ گئی ہے، جس سے اس کے اندر گندگی آ گئی ہے، گناہ آ گیا ہے جو خدا کو ناپسند ہے۔ ایسا کام اس نے کروایا۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایک اور بات بڑی زبردست ملتی ہے کہ خدا بے بس نہیں ہے، بلکہ خدا قدوس، قدرت والا اور جلالی ہے۔ اور خدا نے کیا کیا ہے کہ اس نے اب انسان کی نجات کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے ایک ایسا بندوبست کر رکھا ہے جو نہ فرشتوں کے حلقے میں سے ہے نہ انسانوں کے حلقے میں سے ہے۔ اوکے؟ نہ فرشتوں کے حلقے میں سے ہے نہ انسانوں کے حلقے میں سے ہے، بلکہ اپنی ذات کا نقش، اپنی ذات کا نقش یسوع مسیح
بات پہ یقین کریں بڑا سوچتا ہوں اور بڑے گہری طرف چلا جاتا ہوں کہ کتنی خدا کی محبت، باپ کی محبت، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، کو فرشتہ نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا، میں بار بار کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا، کوئی نبی نہیں بلکہ اپنا بیٹا۔ کیوں نبی نہیں ہے، کیوں فرشتہ نہیں ہے؟ کیونکہ فرشتے جو وہ محدود ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، وہ خلق نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خدا کا پیغام دے سکتے ہیں، خدا کا میسج دے سکتے ہیں، خدا کا کلام بیان کر سکتے ہیں، خدا کی منہ کی باتیں بتا سکتے ہیں، لیکن وہ نجات نہیں دے سکتے۔ نبی کیوں نہیں ہے؟ اتنی برکتیں، آسمانوں سے آگ نازل کرنے والے، موسیٰ کو خدا نے خاص فضل دیا، کلثم کے 2 ٹکڑے کرنے والا، ایلیا، الیشا، یسایہ، یہ کتنے نبی ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی یہ نجات دہندے نہیں ہیں، یہ نجات نہیں دے سکتے، یہ بحال نہیں کر سکتے۔ آج لوگ نبیوں کے سر پر شہریاں مارتے پھرتے ہیں، آج نبیوں کے سر پر بڑے بڑے دعوے کرتے پھرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم نبیوں کے سر پر شیخی مارنے والے نہیں، ہم نبیوں کے سر پر فخر کرنے والے نہیں، بلکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا اور کبریا کی دہلی پر جا کر بیٹھنے والا ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم اس کو سجدے کرتے ہیں، ہم کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے، ہاں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو نبی میرے یسوع کی منادی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ نبی خدا کی طرف سے ہے، ہم اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس نبی کی بات کو مانتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، جو میرے یسوع کی منادی کرنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے یہاں پر میں نے ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور خدا نے انسان کو کس پر پیدا کیا؟ اپنی صورت پر پیدا کیا، اور آج ابلیس، لوسیفر پہلے جوڑے کی صورت کو تباہ کر کے، برباد کر کے، اب وہ پوری دنیا پر حکومت کرتا پھر رہا ہے۔ کون ہے جو اس بگڑی ہوئی صورت کو پھر سے بحال کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ اگر انجیل اربع کا مطالعہ کریں نا، وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے ایک اندھے اور گنگے کو، کس کو؟ اندھے اور گنگے کو شفا دی۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے وہ دیکھنے بھی لگا اور وہ بولنے بھی لگا۔ اوکے، یہ تو حقیقت میں وہ تھے نا، تھا گنگا اور اندھا۔ اوکے، یہ حقیقت میں ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ آج کتنے دنیا کے اندر جو گنگے بھی ہیں اور اندھے بھی، بہت سے آپ کو ملیں گے جنہوں نے نہ کبھی خدا کو دیکھا، نہ کبھی ان کی زبان خدا کے جلال کے لیے کھلی ہے۔ ایسی زبان گنگی ہے جنہوں نے کبھی خدا کی ستائش نہیں کی، جنہوں نے کبھی خدا کی بندگی نہیں کی، جنہوں نے کبھی خدا کی تمجید نہیں کی۔ کیوں اس نے اس کی صورت کو بگاڑا ہے؟
کیونکہ اسے سمجھ لگ گئی ہے کہ آسمان پر خدا کو سجدے کر ہوتے ہیں، اور زمین کے اوپر جو انسان بنایا ہے اس سے بھی جب نسل بڑھے گی تو زمین پر بھی میرے خدا کو، اس باری تعالیٰ کو، رب العزت کو سجدے ہوں گے، جو فوجوں کا رب اور پوری قدرت والا جلال کا بادشاہ رب الواجد یہوہ نصیر، یہوہ یری ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اس کی صورت کو بگاڑ دیا ہے، اس کی صورت کو بگاڑ دیا ہے، لیکن صورت کو پھر سے بحال کرنے کے لیے اس نے بڑے فرشتے بھیجے آسمان سے، جو پیغام لے کر آتے ہیں، پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ بڑے اس نے نبی بھیجے ہیں جو کلام سناتے ہیں، جن کی پوری بکس ہمیں بائبل مقدس کے اندر انکلوڈ نظر آتی ہیں، جن کے اندر بائبل مقدس کے اندر کتنے نبی ہیں، کتنے بادشاہ ہیں جو خدا کی بندگی کرتے اور خدا کے بارے میں بتاتے اور سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ہمارے خدا کو جانے اور سمجھے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے رہائی ہو، نجات ہو۔ آمین۔ تو اس سارے پروسیس کے باوجود ابھی تک نجات کا کام باقی ہے، جس میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کنواری کے بطن اطہر سے جنم لے کر، اور پھر اس نے پوری دنیا کے لیے، کس کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے اور اپنا پاک لہو بہایا، کیونکہ شریعت کا یہ تقاضا تھا۔ احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے ہی نہیں، خون کے بغیر معافی نہیں ہے، بلڈ کے اندر معافی کہ بہائے بغیر نہیں ہے۔ جب تک جانوروں کا خون دیا گیا اور خدا اس خون کو دیکھ کر فرضی طور پر وہ ٹال دیتا، سب کچھ ٹولریٹ کر دیتا، چشم پوشی کرتا، لیکن ابدی خلاصی کے لیے خدا ویٹ کر رہا ہے، خدا انتظار کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ اپنے بیٹے کو بھیجے، اور وہ شبیہ جو ابلیس نے، لوسیفر نے گناہ کے باعث خراب کر دی تھی، ختم کر دی تھی۔ لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے سب نے گناہ کیا۔ کتنوں نے؟ اصل جو گناہ کتنے کیتے ہیں؟ آدم تے حوا نے۔ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ سب نے گناہ کیا اور سب اور زندگی سے خارج۔ اب کون ہے جو زندگی کے اندر داخل کرے؟ کیونکہ جتنے آ رہے ہیں مرتے جا رہے ہیں، آدم سے لے کر قبریں، نبی بیچ میں ہیں، بیچ میں بادشاہ ہیں، بیچ میں ولی ہیں، بیچ میں کاہن ہیں، سب کی قبریں ہیں، سب مر گئے ہیں، سب چلے گئے ہیں، لیکن کون ہے؟ کوئی ایسا ہے جو قبر پر فتح آئے، جو مرے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ کوئی آئے اور یہ ثابت کرے کہ یہ وہ ہے جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کی قدرت سے زمین کے اوپر آنے والا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نبی مر گئے، سارے دنیا سے چلے گئے۔ ایک ایریا تھا نا جو آسمان پر اٹھایا گیا، اوکے، ہنوک کا پھر ایک الگ چیپٹر ہے۔ خدا نے انہوں بھی موت والے پروسیس تو نگڑ ہی نہیں دیتا، کیونکہ انہوں پتا سے یہ موت کے پروسیس تو ننگ گیا نا، پھر نہیں ہے زندہ ہو سکتا، کیونکہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ آدم کا۔ آدم سے ہے جس نے قبرستان کا آغاز کی ہے، اوکے۔ ایلیا کو بھی اٹھا لیا، پھر یوحنا کی صورت میں آیا،
پھر بھی اس کی قبر بنی کہ نہیں بنی؟ بنی نا. لیکن جس دن اپنے بیٹے کی باری آئی ہے اس کو اس نے اینڈ تک جانے دیا ہے. باغی کے سامنے سے لے کر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں لوسیفر نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور گلگتا کی پہاڑی تک اس کو مارتا گیا ہے اس کے بدن کے اوپر. کیوں کر رہے ہو؟ وجہ بتاؤ آپ کو کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے وہ یہ کر رہا ہے کہ یسوع مسیح جو باپ نے کہا ہے کہ عورت کی نسل تیری کھوپڑی کو کچلے گی، یہ گلگتا تک نہ پہنچ سکے. ایک بات. دوسری بات، کیونکہ یسوع مسیح نے اس بدن کو پہنا ہوا ہے بھائی. اے بدن پوچھتا سی نا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کنوں بھوک لگ دی؟ فرشتے نے تو نہیں بھوک لگ دی، تو خدا نے نہیں بھوک لگ دی. اوکے ٹھیک ہے، اس کے اندر کھانے والی خواہش نہیں ہے، لیکن کس کے اندر خواہش ہے؟ اس بدن کے اندر. کیا ہے؟ کشتی کے اوپر کیا ہو گیا؟ وہ سو گیا ہے. کیوں؟ یہ بدن ہے بھائی، یہ بدن کے اندر ہے. اسے کھانے کی بھی ضرورت ہے، اسے ریسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بدن کے اندر آیا ہوا ہے. یہ بدن کے اندر انہیں جدو ویکھا نا کہ بدن دے وچ آیا تھا، انہوں نے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے. کیونکہ اسے پتہ ہے اگر کوئی آدم کو دوبارہ کوئی بحال کر سکتا ہے، جتنے نبی ہیں وہ بحال نہیں کر سکتے. ایک ہے جو اسے بحال کر سکتا ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. آیت کو ذرا پھر سے دیکھیں میرے ساتھ. لکھا ہے پھر خدا نے اور خدا نے انسان کو، اور خدا نے اپنی صورت پر، کس پر؟ آپ سب میری طرف دیکھیں، سب آپ سب خدا کی صورت پر بنے ہوئے ہیں. آپ سب خدا کی صورت پر بنے ہوئے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر خدا گناہ برداشت نہیں کر سکتا. آپ کے اندر گندگی خدا برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کلیم کر رہا ہے یہ میرے ہیں. آپ کے بچوں کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر خدا بدی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، اس دنیا کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا ہے، جس کا چہرہ آپ نے کبھی ریئل دیکھا ہے؟ یسوع کا چہرہ کبھی کسی نے دیکھا ہے ریئل؟ رویا میں، خواب میں کسی نے نہیں پوچھا ہے. میرے ساتھ ہو گیا ہے. میں اپنے سٹنگ روم میں گیت گا رہا تھا، ورشپ کر رہا تھا. ایک دم میرے آگے پہلے اس کی کمر جس کے اوپر بلڈ ہی بلڈ ہے، جیسے کسی نے نا نشتر کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ اس کے پیٹھ کے اوپر کٹ لگائے ہوئے ہیں. ایڈے ایڈے بڑے کٹ تھے، گوشت ان میں سے بلڈ. پہلے تو میں سمجھا ہی نہیں یہ کیا ہے. پھر اس نے اپنا چہرہ جب میری طرف گھما کے کیا تو لمبے بالوں کے ساتھ بلڈ ہی بلڈ ہے، خون ہی خون ہے. جب یہ میں نے سارا دیکھا تو میں نے کہا خداوند ابھی تک تیرا بلڈ ہے. ہمیں تو صرف وہ کلوری والی تیری وہ ساری صورت یاد ہے. کہتا جب تک کلیسیا زمین پر ہے میرا خون اس کے لیے جاری اور ساری رہے گا. کہتا جب تک تو اس دنیا میں نا، جب تک میرا خون تیرے لیے جاری اور ساری رہے گا. آمین. آؤ خدا کے لوگوں اس کو سمجھو. ہم بدیوں کے لیے نہیں، ہم گناہوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم یسوع مسیح کے نام کو جلا دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہمیں اس لیے اس نے بلایا ہے کہ ہم انجیل سنائیں اور انجیل کے اندر خود
میں نے انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا. آمین. سارے کے سارے زمین کے نیچے کوئی نہیں ہے جو جی اٹھے. کون بحال کرے گا اس صورت کو؟ یقین کریں یہ پیغام کس کے پاس ہے؟ اپنے ہاتھ رکھ کے کہ یہ پیغام میرے پاس ہے. اونچی اونچی یہ پیغام بحالی کا پیغام، نجات کا پیغام، پھر سے خدا کی مانند انسان کو بنانے کا پیغام میرے پاس ہے. اور میں ایمانداری سے ان تک لے کر جاؤں گا جو ابھی تک خدا کی جلال اور زندگی سے محروم ہے. آمین. اب یسوع مسیح ہے جو کہاں تک گیا ہے؟ صلیب تک، کیلوری تک. ہلیلویا. کیلوری سے پھر اس کے بدن کو قبر کے اندر رکھ کے، اور اوپر سے پھر کیا ہے اس کے اوپر پہرا کھڑا کر دیا رومیوں نے. تیسرے دن، کون سے دن؟ تیسرے دن یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق لکھا وہ جی اٹھا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ سب بولے وہ صحیح سب بھر کے وہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے اور کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے. اور آسمان سے یہ آواز آئی ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی یہ بحالی ہے. یہ ہے وہ صورت، یہ ہے وہ شفیع جہاں پر خدا لے کر آنا چاہتا ہے، جہاں پر خدا آپ پروٹیکٹر ہے پوری دنیا کا، پروٹیکٹ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. سب کی حفاظت کرنے پر قادر مطلق ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. یہ پیغام آپ کے پاس ہے. جتنے مذاہب اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، پارسی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کمیونسٹ ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کو بحال اس کا مذہب نہیں کر سکتا. اس کو بحال خدا کا بیٹا یسوع کر سکتا ہے. اس کو پھر سے خدا کی مانند، ابتدا کی مانند اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ آپ کا خدا، آپ کا یسوع مسیح ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے آپ کے پاس جو خوشخبری ہے وہ پوری دنیا کو چینج کر دینے والی خوشخبری ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پیغام ہے وہ دنیا کو چینج کر دینے والا پیغام ہے. میں بارہا کہا کرتا ہوں، دو کام ہیں آپ کے: اپنے بچوں کا بخوبی بندوبست اور یسوع مسیح کی انجیل کو پھیلانا. آمین. آپ خدا کے لوگ اس کو سمجھو. جتنے نبی ہیں میں نے بتایا ان کی قبریں ہیں، یسوع کی بھی قبر ہے، لیکن جو بھی گیا اس نے آج تک یہی بتایا ہے وہ اپنی قبر میں نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. اتھوں آ کے لوسیفر پھر گیا ہے، اتھوں آ کے وہ اور پاگل ہو گیا ہے. سارے نبیوں کو میں نے قابو کر لیا ہے. واحد یسوع ہے جس نے آ کے سارے نبیوں کو بھی مجھ سے چھڑا لیا ہے اور سارے مقدسوں کو بھی مجھ سے چھڑا لیا ہے اور آسمانوں کے آسمان پر چلا گیا ہے اور آسمانوں تے رونقاں، ہلیلویا، رونقاں لگ گئیاں نے، خوشیوں کے شادیاں نے. پہلے جتنے فرشتے آتے ہیں سنیا، پھر صحیح دسوں میں سٹارٹ ہویا جی. سنیں، جتنے فرشتے آتے ہیں خدا کا حکم اور قہر کے ساتھ غصے میں اور بڑے لمیٹڈ بولتے ہیں، لیکن جس دن میرے یسوع کی
پیدائش ہونی ہے. آج فرشتے غصے کے ساتھ نہیں, آج لمیٹڈ نہیں, بلکہ سازوں کے ساتھ آئے ہیں, قبائل کی صورت میں ہیلیلویا کے نعرے لگاتے ہوئے, خوشیاں مناتے ہوئے, اور بتا رہے ہیں آج زمین پر ایک منجی یسوع مسیح, خدا کا بیٹا, نبی نہیں بلکہ نبیوں کا سردار, نبیوں کی آن, نبیوں کی شان, نبیوں کی جان, نبیوں کا نبی, بادشاہوں کا بادشاہ, داؤد کی عزت, ابراہیم کا زور, خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے.